رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا۔ وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں
اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی، بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں، مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز سب نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقرؤوا لا تفعلوا کما فی روایت اخری، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے، انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے، مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے،
मालिक यौमिद्दीन, मालिक है यौमिद्दीन, बदले के दिन का, जजा के दिन का। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इय्याक नअबुदु, हम इबादत करते हैं सिर्फ तेरी ही, व इय्याक नस्तईन, और हम मदद चाहते हैं सिर्फ तेरी ही ए अल्लाह। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें, अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, न कि उनका रास्ता जिन पर गजब किया गया, वलद्दाल्लीन, और न उनका रास्ता जो गुमराह हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में इस सूरत की 5 बातें हमें याद रखनी चाहिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, तो बंदा मोमिन को ये यकीन कर लेना चाहिए, आपको 10 दलाइल कोई पेश कर दे, आपको 10-20 को दलाइल पेश कर दे, जब तक सूरतुल फातिहा आप नहीं पढ़ लेते, कभी भी इस बात पे इत्मीनान न कीजिएगा कि मेरी नमाज मुकम्मल हुई है या नहीं। मुकम्मल उस वक्त होगी जब सूरतुल फातिहा की तिलावत की जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में दूसरा पैगाम मेरे और आपके लिए ये है कि ये सूरत शिफा है, ये सूरत दम है। अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी दम किया करे, और उसके लिए सूरतुल फातिहा से बढ़कर कोई नुस्खा कीमिया, कोई तरियाक नहीं। तीसरा पैगाम इस सूरत का जो मुझे और आपको समझना है कि अल्लाह की तारीफ अल्लाह को बहुत पसंद है। यही वजह है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, हर शुक्र करने वाले की जुबान का ये वतीरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कलिमा अल्लाह ने जब उन्हें पैदा किया, रूह डाली, तो सबसे पहला कलिमा जो उनकी जुबान पे आया वो अल्हम्दुलिल्लाह था। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कहा, फ़क़ुलिल हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक। और दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के किस्से में भी यही बात मिलती है, वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुअमिनीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर से भी मुखातिब होकर फरमाया, वक़ुलिल हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इस बात का तज़किरा किया कि जन्नतियों की जुबान पे भी अगर कोई बात होगी तो वो यही होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न। और व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हदीस ये बताती है, अव्वल मन युदआ इलल जन्नह अल हम्मादून, सबसे पहले अगर जन्नत की तरफ किसी को आवाज दी जाएगी, बुलाया जाएगा, तो वो लोग होंगे अल हम्मादून, जो अल्लाह की तारीफें करने वाले हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन जो झंडा दिया जाएगा, लिवाउल हम्द, वो अल्लाह की तारीफ का परचम होगा। आदम फमन सिवाहु तहत लिवाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम से लेकर क़यामत तक आने वाली आदमियत बशमूल अंबिया और इंसानियत मेरे उस परचम तले होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद अता किया जाएगा। अल्लाह की तारीफ ये अल्लाह को बहुत पसंद है। और इस बात को समझाने के लिए मैं एक और हदीस पेश करना चाहूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान करते हैं, क़यामत को जो तराजू कायम किया जाएगा, जिस तराजू में नेकियां और बुराइयां इनका वजन होगा, इतना बड़ा तराजू होगा, लौ वुदिअतिस समावातु वल अर्दु व मन फीहिन्न फी किफ़्फ़ह लवसिअतहुन। अगर 7 आसमान और 7 जमीनें उस तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएं,
تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں. لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمدللہ تملأ المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمدللہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے. وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے. اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو. پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا. اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں. وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ محرم مقدس کے معنی میں ہے ایک مسلمان کو اس مہینے میں کم از کم 10 کام کرنے چاہیے. پہلا کام یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں. آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے. اور آپ نے اس بات کی خواہش پیش کی تھی اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں 9 کا اور 10 کا روزہ رکھو. 10 کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ ایک سال کے گناہوں کی معافی مل جائے، اور 9 کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہودیوں کی مخالفت ہو، وہ بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے مخالفت کے لیے 9 کے روزے رکھنے کی بھی بات کی. دوسرا کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنا چاہیے کہ بھلے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ جنوری فروری کے ساتھ اپنے جملہ معاملات کو منسلک کرتے ہیں، آپ کم از کم دینی امور کو اسلامی سال کے ساتھ ہی جوڑے رکھیں. زکوٰۃ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے 3 مہینے جو عدت ہے وہ 3 مہینے اسلامی سال کے 3 مہینے ہیں. اسی طرح کسی کا خامن فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے وہ بھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہے. تو جن چیزوں کو اللہ ذوالجلال نے اس نظام کے ساتھ جوڑا ہے اگر ہم توڑیں گے تو سب سے پہلے تو اللہ ذوالجلال کی اس تعلیم کی مخالفت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو ایمان دیا ہے یہ اس کی مخالفت ہوگی، پلس اس کے کہ بہت سارے دینی نقصانات ہوں گے. تیسرا کام جو اس مہینے میں کرنے والا ہے کہ ہمیں ان مقدسات کا، ان محرمات کا احترام اور مقدسات کی قدسیت اور تقدس پہ کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہیے. جیسا کہ اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی قدسیت، اس کی عظمت پر کبھی کمپرومائز نہ کریں. اس پہ جو انسان حرف زنی کرتا ہے، زبان کھولتا ہے،
ایک مسلمان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کبھی بھی قرآن مجید کی عظمت اور تقدس پر حرف نہیں آنے دینا چاہیے. ہر وقت اس کی عظمت کو سمجھیے کتنا عظیم ہے یہ قرآن. ایک چوتھی بات جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہ ہمیشہ ہمارے دل میں قائم رہنی چاہیے. اللہ نے دلوں کو جھانکا، سب سے خوبصورت دل محمد مصطفیٰ کا پایا. اللہ نے اس ہستی کو چن لیا، ایسی عظمت دی کہ سرتاج رسول بنا دیا. جس شخص کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں اور پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، پھر اس کی اطاعت بجا لاتا ہے، یہ ہے مومن. جو آپ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا یا آپ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی اور بھی ہے جو اللہ کے رسول کے بعد نبی آ سکتا ہے، ایسے شخص کو ایمان والا نہیں کہا جا سکتا. پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو لے کے آئے ہیں صحابہ کرام، پانچویں ان کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. کتنی عظمت؟ جس کے بارے میں اللہ نے عظمت بیان کر دی کہ اگر ہدایت یافتہ دیکھنے ہیں تو صحابہ ہے، کامیاب دیکھ رہے ہیں تو صحابہ ہے، اللہ کا لشکر دیکھنا ہے تو صحابہ ہے، روئے زمین پہ سب سے بہترین دیکھنا ہے تو صحابہ ہے. میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، اور ان کے لیے ایسی جنتیں میں نے تیار کی ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس عظمت کو چھوڑ کر اگر کوئی زبان درازی کرے تو بس دو باتیں یاد رکھیے گا. ایک بات امام احمد بن حنبل نے فرمائی ہے جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. تمہیں نظر آئے کہ کوئی شخص ان عظیم لوگوں کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے تو اس کے اسلام پہ تہمت لگانا، یہ دیکھنا مسلمان بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا. اور امام ابو ذر رازی جو 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، تمہیں نظر آ جائے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نقص بیان کر رہا ہے تو یقین کر لینا یہ مسلمان نہیں، یہ زندیق انسان ہے، یہ بے دین انسان ہے. ایک چھٹی عظمت جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کسی کمزور مسلمان کے ساتھ ظلم نہ کرنا. اللہ اس امت کو کبھی عزت نہیں دیتے جو کمزوروں کے حق مارتی ہے. اللہ ذوالجلال ہمیں صحیح راستہ عطا فرمائے، کمزوروں کا خیال کرنے والا بنائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 7ویں چیز کی طرف بھی اشارہ کیا. اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے عظمت والی کوئی چیز نہیں. دعا کیا کریں. جمعے کا دن ہے، عصر سے شام تک جو دعا کریں رد نہیں ہوتی. بارش ہو رہی ہے، بارش کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کریں، رد نہیں ہوتی. سفر پہ نکلے ہیں، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. سحری کے وقت اٹھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دعا کریں، جو مانگیں گے پورا ہو. اذان ہو جائے جماعت کھڑی ہونے تک، یہ 10 سے 12 منٹ کا یہ وقت کتنا سہانا ہے، جو دعا کرو رد نہیں ہوتی. ایک 8ویں چیز بھی عظمت والی ہے. سیدنا عمر جب جا رہے تھے تو تھکاوٹ کی وجہ سے جوتی اٹھا کے کندھے پہ رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا جو لیڈر ہے اس کے پاس شاید ایٹیکیٹس اور مینرز نہیں ہیں. تو سیدنا عمر کھڑے ہو گئے، کہا اگر تیری اسلام کے اندر اتنی قدر و قیمت نہ ہوتی تو آج میں مار مار کے تجھے عبرت بنا دیتا. اسلام نہیں تو ہمیں عزت دی ہے. ہم تو ذلیل ترین لوگ تھے اسلام سے پہلے، ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی. اگر اسلام کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو وہ دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے. ایک 9واں کام جو عظمت والا ہے، جو ہمیں اس مہینے میں دوبارہ سے تجدید عہد کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ نعمت اسلام کو ہم دنیا میں کیسے پھیلا سکتے ہیں، دعوت کا کام کیسے کر سکتے ہیں، یہ تبلیغ کا کام کیسے کر سکتے ہیں. 1,24,000 پیغمبر آئے، سب کو اللہ ذوالجلال نے پہلی ذمہ داری یہ دی کہ اپنی اپنی قوم کو سمجھائیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے 104 خط لکھے، اگرچہ 105 خطوں کا بھی تذکرہ آتا ہے. آپ نے محرم کے مہینے میں ہی سب سے پہلے یہ خط لکھے 6 بادشاہوں کی طرف اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور روانہ کیا صحابہ کرام کو کہ اسلام کی دعوت کو لے کے وہ نکلیں. اللہ ذوالجلال ہمیں بھی توفیق سے نوازے کہ اس نئے سال میں ہم بھی پلاننگ کریں
کہ ہم اچھے سے اچھے اسلام کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول نے محرم کا ہی مہینہ تھا جب زکوٰۃ کی وصولی کا نظام بنایا تھا۔ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ایسے کام کریں جس سے آپ کا ایمان جاتا رہے، جس سے آپ اللہ کے مجرم بن جائیں۔ اس مہینے میں الزام تراشیاں بھی ہو رہی ہیں اور ہوں گی۔ کن ہستیوں کے بارے میں؟ اور حدیث یہ کہتی ہے من قال فی مسلم، جو کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کہتا ہے جو اس کے اندر ہے نہیں، اللہ جہنم میں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والے خون اور پیپ میں اسے رکھے گا حتی یخرج مما قال، جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا، اس جہنم سے نکل نہیں پائے گا۔ اس لیے سوچئے آپ کہاں کھڑے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جملہ صحابہ جو ہیں وہ اللہ کی جنت کے وارث ہیں۔ اور اگر یہ کہنے والا کہے والعیاذ باللہ کہ سوائے چند صحابہ کے نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے تھے، تو کیسا ایمان بچا؟ یہ کیسے کل قیامت کو حالات ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیتی پیکج کو جب ہم دیکھتے ہیں، جو تربیتی پیکج جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، تو اس مبارک مہینے کا پہلا پیغام یہ ہے، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن اس بات کی طرف بلاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس بات کو دیکھو کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا کچھ آگے بھجوایا ہے۔ ہر جان یہ سوچے وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت قریب ہے جب ایک چٹیل میدان میں پوری کائنات کو جمع کیا جائے گا، ایسا چٹیل میدان لا تری فیہ عوجا ولا امتا، نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی کوئی چھپ سکے، نہ وہاں کوئی درخت ہوگا، نہ وہاں کوئی پہاڑ ہوگا، پوری کائنات میدان محشر میں جمع ہوگی۔ وہ حسن جو تم دنیا میں حاصل کرتے ہو، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ خود کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ قیامت کو کیا جائے، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ، آج تم دنیا میں بھی زینت اور حسن اختیار کرتے ہو، لباس پہن کر، جوتا پہن کر، بالوں کو بنا کر، لیکن قیامت کا دن آنے والا ہے کہ تمہارے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، تمہارے پاؤں میں کوئی جوتی نہیں ہوگی، تمہارے بال بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی تھی، ستحشرون یوم القیامت حفاة عراة غرلا بہما، ان قریب تمہیں میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، بال بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اور اسی طرح جس طرح غیر مختون انسان پیدا ہوتا ہے، اسی حالت میں میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور حالت یہ ہوگی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے صفوں میں ہوں گے، اللہ رب العزت میدان محشر میں تشریف لائیں گے جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کے نور کی تجلیوں سے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ کے نور کی تجلیوں سے میدان محشر روشن ہو جائے گا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو سیدہ عائشہ پریشان ہوئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، ساری زندگی تو ہم نے پردہ کیا، ہم نے اپنی عزتوں کی حفاظت کی، اپنی عصمتوں کو چھپایا، کیا قیامت کے دن کوئی لباس نہیں ہوگا؟ کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کیا بات کر رہی ہو؟ الامر اشد من ان یہمہم ذاک، معاملہ تو اس سے بھی بڑا ہوگا، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، سب کچھ بھول چکے ہوں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لوگ یوں محسوس ہوگا جیسے نشہ کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا يَكُونُ النَّاسِ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، اس طرح پتنگوں کی طرح گرے ہوں گے لوگ، لیکن ایک وقت آئے گا سب کی صفیں بنائی جائیں گی، نیک لوگوں کی صف، انبیاء کی صفیں، اولیاء کی صفیں، علماء کی صف، فرشتوں کی صفیں۔ اللہ رب العزت ایک ایک انسان کے ساتھ مخاطب ہوں گے،
ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب. ایک وقت آنے والا ہے اللہ رب العزت ہر انسان سے ہم کلام ہوں گے، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر وہاں نہیں ہوگا، ولا حجاب، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا. آج دنیا میں کوئی بات صحیح بیان نہیں کر سکتا، کہتے ہیں فلاں کی مدد لے لیتے ہیں، وہ کلیریفیکیشن صحیح دے سکتا ہے، فلاں کو بلا لیتے ہیں، وہ آرگیو اچھا کر لیتا ہے، فلاں کو بلاتے ہیں، اس کے پاس لینتھ ایکسپیرینس ہے، ڈیبیٹ اچھی کرتا ہے. قیامت کے دن ہر شخص نے اپنا حساب خود دینا ہے. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَاب، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا اور کوئی ترجمانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا. اور پہلا سوال یہ ہوگا، جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، جہاں انسان کھڑا ہے کھڑا ہی رہ جائے گا. سوال کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال عن علمه ما عمل به، بتاؤ تجھے معرفت، پہچان، علم جو ملا تھا تم نے عمل کتنا کیا تھا. وعن عمره فيما افنى، تجھے زندگی کی نعمت دی تھی، تیری صبحیں، تیری شامیں، تیری ظہریں اور تیری عصریں اور تیری راتیں کہاں گزرتی تھی. وعن شبابه فيما ابلى، تو نے جوانی کو کھپایا کہاں تھا. وعن ماله من اين اکتسب، بتاؤ ذرا یہ مال تیرے پاس آیا تو کہاں سے آیا تھا. وفیم انفقہ، اور بتاؤ مال تو آ گیا پھر تم نے خرچ کہاں کیا تھا. سوالات ہوں گے، جوابات دینے پڑیں گے اور اللہ دکھائیں گے سب کچھ. ایسی کتاب جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا کہ عورتیں اور مرد بغیر لباس کے میدان محشر میں جمع ہوں گے تو وہ رونے لگ گئی. کہتی ہیں وَسَوْأَتَا وَسَوْأَتَا، ہائے کاش کیا بنے گا، بے لباس ہو جائیں گے قیامت کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ تم کیا کہہ رہی ہو. شغل الناس، لوگ تو مشغول ہوں گے. قلت وما الذي يشغلهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول کون سی مشغولیت قیامت کو. قال نشر الصحائف فيها مساقيل الزر ومساقيل الخردل. اے ام سلمہ حالت یہ ہوگی کہ لوگ پسینے میں ہوں گے. یکون الناس على قدر اعمالهم في العرق، اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے میدان محشر میں پسینے میں ہوں گے. منهم من يكون الى كعبي، کسی کا پسینہ اس کے جسم سے نکلا ہوا اتنا ہوگا کہ اس کے ٹخنے پسینے میں ہوں گے. ومنهم من يكون الى ركبتي، اور کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا. ایک لمحے کے لیے سوچئے جسم میں کتنا پسینہ نکلے گا کہ گھٹنے گھٹنے تک پانی کی طرح پسینہ ہو جائے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْ، کسی انسان کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمْ إِلْجَامًا، اور کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی ہے. اور صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ 70 ذراعاً، فٹ کی بات نہیں ہے، 70 ہاتھ پسینے میں وہ شخص ڈبکیاں لے رہا ہوگا. کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے. اور ہوگا کیا، نشر الصحائف، رجسٹر پھیلائے جائیں گے، 99 رجسٹر. فیہا مساقیل الذر ومساقیل الخردل، رائی کے دانے کے برابر، ریت کے ذرات تو دیکھے ہیں آپ نے، ریت کے ذرے کے برابر. اور روشنی جب آتی ہے، کوئی سوراخ ہو دروازے میں یا دیوار میں، تو ہم روشنی کی وہ جو کرن آتی ہے اس میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ خردل ہے، یہ رائی کا دانہ ہے. اتنی بھی نیکی لکھی ہوگی، اتنا گناہ بھی وہاں لکھا ہوگا، اور انسان دیکھ کے حیران رہ جائے گا، کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یہ کتاب کیسی کتاب ہے، اس نے زندگی کا کوئی پل نہیں چھوڑا، اس نے ہر چھوٹی نیکی، ہر چھوٹے گناہ، ہر بڑی نیکی، ہر بڑے گناہ سب کو محفوظ کیا ہوا ہے پوری کائنات کے سامنے. کے لیل و نہار میں انسان کو دکھ، مصیبت، بیماری اور پریشانی کیوں آتی ہے؟ اس کی بنیادی طور پہ 3 وجہ ہیں. نمبر 1، دکھ، مصیبت اور بیماری اور پریشانی کا سب سے پہلا سبب جو ہے
وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی سامنے آتی ہے. گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، تو اس گناہ کی شامت پڑتی ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے دکھ کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں. اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور ساتھ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. حالانکہ اکثر اللہ معاف کر دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، یہ کبھی کبھی بس جھنجھوڑتے ہیں. ایک بندے کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ 2 روٹیاں کھائے گا، اگر اس کو نہیں سمجھ آئی وہ 6 روٹیاں کھا لے تو کیا بنے گا. اب ہاسپٹل میں پہنچا ہے، فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے، تو نہ وہ کچر پچر کھائے، اپنی خوراک کا خیال رکھے. ایک بندے نے چوری کر لی ہے، اللہ نہ کرے، اس پہ پابندی لگ گئی ہے کہ فیصل ٹاؤن نہیں آنا. فیصل ٹاؤن والوں کا تو کوئی گناہ نہیں، یہ چوری نہ کرتا نہ پابندی لگتی. کوئی بھی پریشانی، مصیبت، دکھ انسان کو وارد ہوتا ہے تو اس کا پہلا سبب کیا ہے؟ ہاتھوں کی کمائی، گناہوں کی نحوست ہے، نافرمانی اللہ کی ہے جس پہ پکڑ آ گئی. رزق میں کمی آ گئی ہے، بندے نے گناہ کیا، جو اللہ نے رزق تیار کر کے رکھا تھا اس کے لیے اللہ اس سے بھی محروم کر دیتے ہیں. اللہ نے اس کی زندگی میں برکت کا ایک طریقہ بتایا ہے، صلہ رحمی کرو، برکت آئے گی زندگی میں. کیسی برکت آئے گی؟ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکو گے. کیسے برکت آئے گی؟ تمہیں اطاعت کی توفیق ملے گی جو اللہ کسی اور کو نہیں دیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا وہ برکت اللہ چھین لیتے ہیں. تو یہ گناہ کس کا ہوا؟ بندے کا. مصیبت، دکھ، پریشانی اور بیماری کا دوسرا سبب یہ ہے، ایک بندہ ہے تو نیک لیکن مصیبت میں آ گیا. سبب کیا ہے؟ اصل میں اللہ مالک الملک اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے. ہو سکتا ہے کثرت اشغال کی وجہ سے اسے توبہ کا موقع نہیں مل رہا، ساتھ ساتھ کمی کوتاہی بھی ہو رہی ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، اور انسان سے تو ہر وقت ہی کمی کوتاہی ہوتی ہے. انسان تو غلطی کا پتلا ہے، انسانیت کا ہر فرد جو ہے وہ گنہگار، لیکن بہترین وہ ہے جو توبہ کر لے. مالک الملک یہ دکھ، پریشانی اور مصیبت، بیماری کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. ارشاد ربانی ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم. اور اللہ کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے، انسان کو کوئی دکھ آئے، کوئی غم آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی فکر لاحق ہو، یا تھکاوٹ ہی ہو جائے، یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، مالک الملک ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. بیمار ہو گیا ہے، بیماری میں وہ شکوہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کا، واویلا نہ کرے، اپنی التجاؤں کا رخ کرے تو کس کی طرف؟ هو الشافی. شفا کس کے ہاتھ میں؟ اس کے ہاتھ میں. اللہ کا یہ وعدہ ہے اگر اس کا گوشت پوست جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے، اللہ یہ جسم کا گوشت پہلے سے اچھا دے گا. خون ضائع ہو گیا ہے تو آئندہ خون پہلے سے اچھا اللہ عطا کریں گے.
یہ کس زبان سے الفاظ نکلے ہیں جس سے بڑی صداقت اللہ نے دنیا میں اتاری نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بیمار شخص جب زمین پہ پہلا قدم رکھتا ہے، چارپائی سے اترتا ہے، اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، غلطی نام کی کوئی چیز اس پہ رہتی نہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، اس طرح اللہ ذو جلال اسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے. جس طرح بچہ پیدا ہو تو اس پہ کیا گناہ ہوتا ہے. تو یہ دکھ بیماری پھر اللہ کا احسان ہوا نا، اللہ کا احسان ہوا نا. تیسرا سبب جس سے دکھ، پریشانی اور مصیبت اور بیماری آتی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بلند مقام اپنے بندے کا طے کر دیا کہ جنت کے اس درجے پہ آئے گا. اب اللہ نے فیصلہ کر دیا، بندے کے اعمال ایسے نہیں ہیں، وہ ایسی نیکیاں نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے پریشانیاں دے کے اس مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں جو اللہ نے اس کے لیے بلند مقام طے کر دیا ہے. ارشاد ربانی ہے، یہ درجات کی بلندی کے لیے کوئی مصیبت آتی ہے، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. آسمانوں اور زمینوں میں جو مصیبت ظاہر ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اللہ نے لکھ دی ہے کہ یہ مصیبت آئے گی. لکھا کیوں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، ایک انسان کا اللہ نے مقام اور منزل طے کر دی ہوتی ہے، انسان کا عمل اسے وہاں تک پہنچانے کے قابل نہیں ہوتا. اللہ اسے معمولی مصیبتیں دیتے رہتے ہیں جو اسے پسند تو نہیں آتی. کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ اس کا بندہ جنت کے اس درجے پر پہنچ جائے. یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1599. تو مصیبت اور دکھ اور پریشانی اور بیماری کا تیسرا سبب کیا ہوا؟ درجات کی بلندی. لیکن سچی بات بتائیے دیانتداری سے، مصیبت جب بھی آتی ہے انسان کے تو فائدے کی ہے نا. میں نہیں کہہ رہا، میں ایک حدیث کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. مطلب گناہوں کی معافی وہ بھی فائدہ، درجات کی بلندی وہ بھی فائدہ. اور اگر دنیا میں سزا کو مل گئی ہے تو چلو اللہ آخرت میں معاف کر دے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا جب جنت میں مقام ملے گا. جن کو کوئی تکلیف دنیا میں آئی اس وقت کہے گا کہنے والا، کاش دنیا میں میرے جسم کے کینچی کے ساتھ ٹکڑے کاٹ دیے جاتے، آج یہ درجہ تو مل جاتا. لیکن دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں تو بیماری دیے بغیر بھی تو معاف کرنے پہ قادر ہے. تو نے کسی سے کوئی مشورہ کرنا ہے؟ تو ہی تو مختار کل ہے. تو چاہے تو ان سارے سلسلوں سے بچا کے بھی تو درجہ دے سکتا ہے، تو معافی کی توفیق دے کے بھی تو معاف کر سکتا ہے. اگر ہم سے کوتاہی، غلطی، گناہ ہو بھی گیا ہے تو میرے مالک ہمارے گناہوں سے تیری رحمت تو بڑی ہے، تو اپنی رحمت میں لپیٹ کے ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرما. آمین.